انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا۔ وہ کئی رشتے ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی تو وہ معلم یعنی استاد ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سہنا سکھاتا ہے اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے استاد واجب الاحترام شخصیت ہے۔ گویا استاد، معلم یا مدرس کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن بناتا ہے، پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، بنجر زمین کو سینچ کر خلیاں بناتا ہے۔ استاد معمار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور کسان بھی ہے۔ استاد واجب الاحترام اور لائق تعظیم ہے۔ استاد کا درجہ ماں باپ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے، سال ہر سال ملکوں گھومتے تھے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیارے من کو سیراب کرتے تھے، استادوں کی مار کھاتے تھے، ڈانٹ بھگتاتے تھے اور سزا جھیلتے تھے، تب کہیں جا کر نگینہ بنتے۔ مگر اس دور کے طالب علم باادب اور باتمیز ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، استاد کی باتوں کی خاموشی سے سننا اور استاد کے سامنے چوں تک نہ کرنا، کجا مذاق اڑانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وقت نے اپنی اڑان بھری تو انسان بھی ترقی کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور اگر وقت بدلا، تہذیب اور ادب آداب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند ہی نہیں کرتا، اور جو بدقسمتی سے بن بھی جاتا ہے وہ اپنی عزت گنوا دیتا ہے، کیونکہ موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے کا روادار نہیں ہے۔ وہ استاد کو ایک تنخواہ دار ملازم سمجھتا ہے جس کی عزت کرنا وہ ضروری ہی نہیں سمجھتا، اور بچوں کی اس سوچ کے سب سے بڑے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، لہٰذا انہیں اتنی ہی عزت دو جتنی اوروں کو دی جاتی ہے۔ حقیقتاً موجودہ دور کا ٹیوشن سسٹم اور اکیڈمی کلچر نے بھی استاد کی عزت کو بہت کم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم بھی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے اسکول، اتنے مدرسے، اتنے کالج اور یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں اخلاقیات، ادب، آداب اور تہذیب نام کو نہیں رہی۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ اس کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے، جو زمین میں بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ بارش کے فیض سے سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور انہوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ دنیا میں علم کی قدر اسی وقت ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو طالب علم استاد کا ادب و احترام کرنا جانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے استاد کا کہنا مانتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی وہی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد کو دی۔ اسی لیے کسی سیانے نے خوب کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ شاگرد استاد کی روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے شاگرد اپنے استاد کا جتنا بھی احترام کرے کم ہے۔ استاد کے احترام کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح حقیقی والدین کا احترام اولاد پر فرض ہے، اسی طرح استادوں یعنی روحانی والدین کا احترام روحانی اولاد یعنی شاگردوں پر بھی فرض ہے۔ اور جس طرح حقیقی اولاد ہونے کے ذمے والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی اولاد یعنی شاگردوں کے ذمے اپنے استادوں کے حقوق ہیں۔
جہاں تک استاد کے حقوق کا تعلق ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی بات جو ہے احترام اور پوری توجہ سے سنی جائے اور اس کے عطا کیے ہوئے علم کو پوری لگن کے ساتھ ذہن نشین کیا جائے۔ جتنی کسی کی دل میں علم کی لگن ہوگی، قدرتی طور پر وہ اتنا ہی اپنے استاد کا احترام کرے گا، اس کی بات دھیان سے سنے گا اور علم کی وجہ سے کتاب سے بھی محبت کرے گا اور کتاب پڑھانے والے کو بھی سر آنکھوں پر جگہ دے گا۔ خدا را اپنے استاد کو عزت و احترام دے۔ ہیپی ٹیچرز ڈے۔